اور عملی معجزے سبحان اللہ، وہ تو نبوت سے پہلے ہی بہت سی آپ کی برکتیں ایسی تھیں جو معجزے تھے۔ جب ماں کی گود میں تھے تو آپ کے اشاروں سے چاند ہلا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ جب حضرت حلیمہ آپ کو لے جا رہی تھی تو کوئی آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ تو یتیم ہے، اس کو دودھ پلانے پر، اس کی پرورش پر کیا ملے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا وہ خوش نصیب خاتون تھی جنہیں کوئی بچہ اس وقت نہیں ملا۔ شوہر سے کہا بھائی خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس بچے کو لے چلیں۔ وہ یتیم نہیں تھا، وہ در یتیم تھا، وہ ایسا موتی تھا کہ برکتیں شروع ہو گئی۔ ساری عورتیں پریشان کہ حلیمہ جو اونٹنی آتے وقت سب سے پیچھے تھی کمزوری کی وجہ سے، یہ اب سب سے آگے کیسے بھاگ رہی ہے۔ سینے سے لگایا تو سینوں پر دودھ اتر آیا، مکان میں پہنچے تو حلیمہ کی بکریاں دودھ سے بھر گئی، سبحان اللہ۔ اگر یہ باتوں کو جمع کیا جائے، شام کے سفر پر جا رہے ہیں تو بادل آپ پر سایہ کر رہے ہیں، تو اب تک نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا لیکن اللہ نے اس کی علامتیں پہلے سے شروع کر دی۔ اس طرح تو آپ کے معجزات بہت سے پائے جاتے ہیں، لیکن معجزہ دراصل دعوی نبوت کے بعد چونکہ کہلاتا ہے، تو ان معجزات کو بھی جو عملی معجزے ہیں، جو آپ کے اعمال ہیں، اگر بیان کیا جائے تو وہ بہت تفصیلی ہیں۔ ان معجزوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے کمالات ہیں، اور کسی کا کمال آج ظاہر ہو اس کے ہاتھ پر تو لوگ اسے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ کاہنوں کے کمال پر ان کو کیا سے کیا ماننے لگ جاتے ہیں، نجومیوں کے کمالات پر ان کو کیا سے کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے کمالات نہ جس میں جھوٹ ہے، نہ جس میں دھوکہ ہے، نہ جس میں کوئی ایسی بات ہے، اس سے اللہ کے نبی کی محبت دل میں بیٹھتی ہے، سبحان اللہ۔